صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری امت سے ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے ہمیشہ بچو۔ پہلا ہے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں انسان کو اس کا اثر ہو نہ ہو اپنی ساری آخرت اس سے برباد کر بیٹھتا ہے، اور معاذ اللہ یہ کفر اور شرک میں جانے سے پوری ہمیشہ کی وہ آگ اپنے لیے خرید لیتا ہے۔ تو سب سے بڑی ہلاکت شرک اور کفر ہے۔ اس کے بعد جس کا ذکر ہوا وہ ہے شراب پینا۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے کیا ہے؟ شراب پینا، سود کھانا اور زنا کرنا۔ یہ زنا بڑی بدترین چیز ہے۔ آج کا موضوع آپ دیکھیں کہ حقیقت میں دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ پیدا کیا، عورتوں کو الگ پیدا کیا۔ الگ کا مطلب مرد ایک الگ ذاتی اور جنس ہے اور عورت ایک الگ چیز ہے، اور دونوں کے جسمانی حالات بھی الگ ہیں، دونوں کی ذہنی حالات بھی الگ ہیں۔ ہر اعتبار سے دونوں کے اندر کافی ڈفرینس ہے۔ عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، اس کا بھی اپنا کٹمب قبیلہ ہے، اس کا بھی اپنا کٹمب قبیلہ ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے بدن کو استعمال کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ کوئی شخص، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے تابع کرے اور جیسا چاہے اس کا استعمال کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، چند ایسے معاملات ہیں کہ جس میں اسلام نے اس یوز کرنے کی، یعنی کہ اس کو استعمال کرنے کی اور اس کو کام میں لینے کی اور اپنا تصرف چلانے کی اجازت دی ہے، لمیٹیڈ کچھ شرائط کے ساتھ۔ تو شریعت اور اسلام نے خود کے بدن کو چھوڑ کر کے دوسرے انسان کے اوپر جو اپنا تصرف چلانے کا جو اختیار ہے، عقلی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی انسان کے اوپر کوئی دوسرا انسان کوئی بس چلا نہیں سکتا۔ اس کی بھی اپنی دنیا ہے، اپنی بھی اپنی دنیا ہے، اس کا اپنا بدن ہے، ہمارا اپنا بدن ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی زندگی ہے۔ ہر انسان یوں تو ایک دوسرے سے جدا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کا کمال دیکھیے کہ انسانوں کی ضرورتوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ انسان کی ضرورت کو انسان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جانور سے الگ کر دیا۔ کتا، بلا، کوئی بھی آپ جانور دیکھیں، یہ جانور کیسے ہوتے ہیں؟ جانوروں کو اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ کسی جانور کو کسی دوسرے جانور کی اپنی زندگی گزارنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا گھر ہے نہیں کہ گھر بنانے کے لیے کوئی انجینئر جانور چاہیے۔
اس کی خوراک ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اگانے والا کھیڑوت جانور چاہیے کہ بغیر اس کے وہ خوراک اپنی نہیں لے پائے گا. وہ اپنی ناپاکی کو صاف کرنے کا بھی مکلف نہیں ہے کہ صاف کرنے کے لیے بھی اس کو کوئی نیچی ذات والا کوئی چاہیے کہ جو یہ کام کرتا ہو. جانوروں کے ساتھ یہ تعلق ہے ہی نہیں. اور انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ جوڑ رکھی. یہی وجہ ہے کہ انسان انسانیت سے جیتا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اس کو دماغ دیا، عقل دی، بدن دی، روح دیا، ساری چیزیں دی. اور پھر اب انسان جانوروں کی طرح جنگلوں میں روڈ پر کھلے میں نہیں رہ سکتا. اس کے لیے کوئی نہ کوئی مکان کی ضرورت ہے. اگر وہ خود کا مکان بنانا چاہتا ہے تو اسے دوسرے انسان کی ضرورت پڑے گی کہ جس نے اس کا کورس کیا ہے، اس کی ڈگری حاصل کی، وہ مکان بنانا جانتا ہے. مکان بنانے والے کو جب یہ سونپے گا تو اس مکان بنانے والے کی ضرورت پھر تیسرے سے پڑے گی. ایسے سے پڑے گی کہ جو اینٹیں بنانا جانتا ہے، اینٹیں بنانا جو جانتا ہے اس کی ضرورت پھر پڑے گی کہ وہ جو اس کو چکنی مٹی لا کر کے دے. اس طرح سے ہر انسان کی دنیا کے شعبوں کے اندر ساری ضرورتوں کو اللہ نے دوسرے انسانوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اور ایسی ہی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت انسان کی اپنی طاقت اور قوت کا دفاع اور اس کا نکال بھی ہے، اور انسانی نسل کو آگے بڑھانا بھی ہے. یہ سب سے اہم اور اشرف مقصد ہے کہ نسل انسانی آگے بڑھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیں اور اس کا کرم دیکھیں کہ اس انسان کو جو اللہ نے اپنی پیاری مخلوق بنا کر کے بھیجا ہے، اس کو جانوروں کی طرح اس کی نسل بڑھانے کے لیے چھوٹا نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے بھی ساتھ مل جاؤ بس بڑھاتے رہو. نہیں، ایک منظم قاعدہ برقرار کیا اور باقاعدہ انسان کو انسانیت سکھائی. جانوروں کی طرح کسی کے بھی ساتھ رابطہ ہو جائے ایسا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جب تمہاری عمر یہ ہو جائے تو تم اپنے نکاح کے لیے عزت دار اپنی پسند کی عورت کو تلاش کرو. اور یہ تلاش کرنے کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس کے گھر والوں سے بات کرو. بالکل عزت اور شرافت دیکھو آپ کہ باہر نکلے، جس مرد کے ہاتھ میں جو عورت ہاتھ میں آئی پکڑ لیا، کھینچ لیا. نعوذ باللہ، یہ جانوروں جیسی زندگی انسان کو اللہ نے نہیں دی. عزت دار انسان کو اللہ نے عزت دار قانون دیا ہے کہ اگر شریف باپ کے بیٹے ہو، خاندانی ہو، تو ہر طریقہ تمہارا خاندانی ہونا چاہیے. اس طریقے سے جب آپ کی نکاح کی عمر ہو، گھر والوں سے باقاعدہ بات کر کے عورت کے گھر والوں سے ہمارے گھر والے رابطہ کریں. رابطہ کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کی مرضی کو پوچھیں، کوئی زور زبردستی اس میں نہ ہو. اور جیسے دونوں خاندان اور دونوں طرف کی رضامندی ہو جائے، اس کے بعد چونکہ وہ بھی الگ ہے، یہ بھی الگ ہے، اب یہ دونوں ملیں گے کیسے؟ کیا دونوں کی شادی یا دونوں کے پسند کرتے ہی دونوں کے اوپر پیشانی پر یا کہیں ایسا نشان آ جائے گا کہ جس سے دنیا والوں کو پتا چلے کہ ہاں یہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور دونوں میاں بیوی ہو گئے؟ نہیں، اس کا بھی اسلام نے ایک ضابطہ اور ایک قانون بنایا. اور وہ کیا کہ چند لوگوں کو جمع کیا جائے اور وہ سب بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں، عزت دار لوگ ہوں، اس کے بھی گھر والے ہوں، اس کے بھی گھر والے ہوں. سب کے سامنے اب یہ دونوں جو اجنبی تھے، یہ دونوں آپس میں بیٹھیں، یہ کہیں کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا، یا قبول میں نکاح میں لینا چاہتا ہوں، یا میں نے نکاح میں لیا. جو بھی الفاظ ہوں، عورت کی طرف سے بھی یہ اجازت ہو اور وہ بھی اس کو قبول کریں.
دونوں طرف سے جب قبول کا معاملہ ہو جائے، ایجاب اور قبول ہو جائے، سننے والے بھی بہت سارے لوگ ہوں، ایسی صورت میں اب شریعت کہتی ہے کہ یہ دونوں اب تک ایک دوسرے کے اوپر کچھ بھی اپنا چلا نہیں سکتے تھے، اب یہ دونوں ایسے پیار کے بندھن میں بندھ گئے ہیں کہ اب اس کا کھانا اس کا کھانا ہے، اس کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے میاں اور بیوی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت المتحابین کالنکاح، کہ آپس میں دو اجنبیوں کی محبت دنیا میں جو ہوتی ہے، میں نے دو کے درمیان ایسی محبت کسی بھی دو میں نہیں دیکھی جیسی دو نکاح والوں میں دیکھی۔ یہ پاکیزہ محبت، اور یہی وہ انسانیت کا وہ اصول ہے جو دنیا میں نہیں بنا، اللہ نے اس کو آسمان سے اتارا ہے۔ سب سے پہلا نکاح کہاں ہوا تھا؟ جنت میں ہوا تھا۔ نکاح کی فضیلت یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کہاں ہوئے؟ دنیا میں آ کر کے، زمین پر آ کر کے ہوئے۔ انسان نے گھر بنایا زمین پر آ کر، کمایا زمین پر آ کر، کھایا یہ دنیاوی اناج کھایا زمین پر آ کر، دنیاوی دوسرے رشتے بنے سب زمین پر آ کر۔ لیکن نکاح وہ مقدس عقد ہے کہ جو زمین پر نہیں، جنت میں ہو چکا تھا، اور جنت سے یہ سوغات زمین پر اتری۔ اس کی فضیلت یہ ہے۔ اب ایک طرف سے شوہر کہتا ہے کہ میں نے اپنے نکاح میں اس کو قبول کیا، عورت بھی کہتی ہے کہ ہاں میں نے بھی یہ نکاح کو قبول کیا۔ دو لفظ ہیں، ادھر سے بھی قبول ادھر سے بھی قبول، جس کو ایجاب اور قبول شریعت میں کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے جو نکاح کو قبول اور ایجاب کی صورت میں جو دیکھا جا رہا ہے، یوں تو ہے بول۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو انسان کی زبان کو کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ جب تک یہ دو بول دونوں کے منہ سے نکلے نہیں تھے، ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا بھی گناہ تھا۔ ہاتھ لگانا تو دور، دیکھنا بھی کیا تھا؟ گناہ تھا۔ اگر اس وقت دونوں ایک دوسرے سے بات کریں تو گناہ تھا، اور دونوں کے بول نکلے، بول نکل گئے، قبول کر لیا۔ اب اس کا اثر ایسا ہو گیا کہ اب اگر بات نہ کریں تو گناہ، پہلے بات کریں تو گناہ، اور اب بات نہ کریں تو گناہ۔ پہلے ساتھ میں ایک بار اگر مل جائیں دو گھڑی کے لیے تو بھی گناہ، اور اب جدا ہو جائیں تو گناہ۔ اتنی تبدیلی آ گئی۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ جب ایمان والے تم ایمان والے ہو تو اے ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو، اور بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ تمہاری زبان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے۔ اب یہی زبان جب کھلتی ہے اور قبول کرتی ہے تو دو اجنبی ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اور اب دنیا کے اندر کوئی اتنا قریبی رشتہ دار نہیں ہوتا جتنا وہ اجنبی عورت اور مرد ہو جاتے ہیں۔ نہ ماں سے ایسا رشتہ، نہ بہن سے ایسا رشتہ، کسی سے وہ رشتہ نہیں ہوتا جو ایک اجنبی عورت سے ہوتا ہے نا۔ اس رشتے کی خصوصیات ہی الگ ہے۔ ماں کے رشتے میں احترام ہوتا ہے، عزت اور احترام، محبت وہاں بھی ہے لیکن وہاں محبت کے ساتھ کیا ہے؟ احترام ہے۔ بہن بھی ہے لیکن بہن کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ احترام ہے، اور یہاں وہ ہے کہ صرف محبت ہی محبت ہے، اور ایک دوسرے کی ذمہ داری کا احساس ہے۔ یہ کس سے ہوا؟ 25,000 کے منڈپ سے نہیں ہوا، 1.5 لاکھ کا کھانا بنوانے سے نہیں ہوا، ہزاروں کا ڈی جے بجوانے سے نہیں ہوا، 11 جوڑے کپڑے دینے سے نہیں ہوا۔ کتنے بھی رسم تم نے کیے، دونوں ایک نہیں ہوئے۔ ایک کب ہوئے؟ جب شریعت نے جو کہا تھا یہ بول، وہ شرطوں کے ساتھ بولا، تبھی دونوں ایک ہوئے۔
اگر یہ بول دونوں نہ ہو تو تمہارا لاکھ کا منڈپ، 5 لاکھ کے کھانے، ساری دعوتیں، سارے جوڑے، ساری گفٹ، سارے زیورات، سارے مہمان، بٹیارے، جتنا بھی ہے تم نے کیا ہو، اگر میاں کو پوچھا قبول ہے اور اس نے منہ بند کر لیا، یا عورت کو پوچھا قبول ہے اس نے انکار کر دیا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ کا خرچہ کیا یہ نکاح ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ اور اگر صرف 5,000 روپے کے خرچ کے ساتھ قریب کے 2-4 دوستوں کو بلا لیے اور بلا کر کے بیٹھا دیے، ادھر سے خوشی کے ساتھ ایک جوڑا ادھر دے دیا، ادھر سے ایک جوڑا انہوں نے ادھر دے دیا، بس محبت کے لیے، اور اس سادگی کے ساتھ مہر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ہاں مجھے قبول ہے، اس نے بھی کہا ہاں مجھے قبول ہے، 5,000 میں ہوا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نکاح مکمل ہو گیا۔ یعنی تمہارے خرچوں سے نکاح نہیں ہوتا ہے، شریعت کے حکم سے نکاح ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ انسان کو زبان کی یہ اہمیت عطا فرمائی۔ اب یہی زبان جس نے اجنبی کو سب سے قریب کر دیا تھا، اب یہ دنیا کی سب سے قریب 2 ہستیاں ہو گئی۔ چند سال گزرے، شریعت پر دونوں نے عمل کرنا چھوڑا، ادھر یہ بے نمازی، ادھر وہ بے نمازی، ادھر یہ غفلت میں، یہ بھی غفلت میں، رہتے 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 دنیا کے جھگڑے شکایتیں ہوتی رہی۔ 10 سال کے بعد، 10 سال کی زندگی، یا میں تو کہتا ہوں 25 سال، 50 سال کی زندگی ساتھ میں گزاری، پھر یہی زبان جو 50 سال پہلے جوڑنے کے لیے ہلی تھی، ایک دن ایسا آیا کہ غصے کے مارے ادھر سے نکلا طلاق طلاق طلاق، یہ زبان ہلی۔ جیسے ہی ہلی، شریعت کہتی ہے کہ جیسے وہ بول سے پہلے تھی اب ایسے ہی یہ جدا ہو گئی، اب اس کا تیرے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو زبان سے جوڑا جا سکتا ہے اسی زبان سے توڑا بھی جا سکتا ہے، سمجھے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور یہ آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ سب کو ہوش رہے کہ دیکھو تم نے ابھی زبان صحیح چلائی تو مل گئے، اب اس کو زندگی پر صحیح رکھنا، اگر صحیح نہیں رکھی تو یہی زبان توڑ بھی سکتی ہے، اور یہ ٹوٹ گیا جیسے ہی رشتہ، طلاق ہو گئی، دونوں اجنبی ہو گئے، پتہ ہی نہیں مسائل کا کیا ہے، 3 ایک ساتھ بول دیے، طلاق ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اب زندگی پر کبھی بھی یہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اگر آنا ہے تو بس ایک صورت ہے، اور وہ ہے کہ پہلے اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کرنا پڑے گا، وہ اس کا شوہر بنے گا، وہ اس کا سب سے قریبی ہوگا، جیسے تم قریبی تھے ویسے وہ بھی ہوگا، اور سارے معاملات ادھر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یا تو وہ شوہر کا پہلے انتقال ہو جائے، یا تو وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو کیا دے دے؟ طلاق دے دے۔ طلاق دے دے، پھر یہ عدت گزار کر کے عورت اپنے گھر رہے۔ اب اگر دونوں کی مرضی ہے، اسے بھی یاد آئے کہ میرا پہلا شوہر، اس کے ساتھ اب ملنا چاہیے، اس کو بھی اب غلطی کا احساس ہوا، اب اگر یہ دونوں چاہیں نکاح کرنا تو شریعت کہتی ہے کہ ہاں دوسرے سے نکاح ہو چکا ہے، طلاق بھی ہو چکی، اب چاہیں تو یہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ بس نہیں آپ کو تو اب یہ شریعت ہی کے سارے معاملے ہیں، ورنہ کون انسان کس کے اوپر بس چلا سکتا ہے؟ دنیا میں تو سب آزاد پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ بندھن میں کہ وہ عورت کی جب آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی اسے آپ کے ناشتے کی فکر ہو، دنیا میں اور کسی عورت کو یہ فکر نہ ہو، ایک اس عورت کو تمہارے ناشتے کی فکر ہو، جب آپ جائیں تو تمہارے ٹفن کی یا دوپہر کے کھانے کی فکر ہو، تم کپڑے اتار کے جاؤ، کس نے کہا ہے کہ کوئی عورت کسی دوسرے کا کام کرے؟ لیکن شریعت کا یہ احسان دیکھو
کہ اس عورت کو فکر ہو کہ جس طرح میرے کپڑے صاف ہونے چاہیے میرے شوہر کے بھی کپڑے صاف ہونے چاہیے. آپ جب جائیں تو آپ کے بھی دماغ میں یہ ہو کہ صرف مجھے اپنے کھانے جتنا نہیں کمانا ہے، گھر پہ بھی میں ایک رکھ کے آیا ہوں، اس کے بھی کھانے کا مجھے انتظام کرنا ہے. صرف مجھے اپنے کپڑے نہیں لینے ہیں، اس کے بھی کپڑے لینے ہیں. یہ ایک دوسرے کے لیے ایثار، قربانی، فدا ہونا ایک دوسرے کے اوپر کتنا مبارک بندھن ہے. اس بندھن کی اہمیت کو آج انسان بھولتا چلا جا رہا ہے. اور یہ مبارک ایسا رشتہ ہے کہ جس کو نبیوں نے جوڑا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے جوڑا ہے. یہ وہ مبارک رشتہ ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب صحیح طریقے سے نکاح ہوتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں نے آدھا دین مجھ سے بچا لیا، اپنا آدھا دین مجھ سے بچا لیا. اب وہ دوبارہ پلٹ کر کے آتا ہے، کس لیے؟ باقی کے آدھے کے لیے. باقی کا آدھا کیا؟ دونوں کے ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا، یہ باقی کا آدھا ہے. اولاد کو صحیح تربیت اسلام کی دینا، یہ باقی کا آدھا ہے. اب شیطان اس میں کوشش کرتا ہے کہ دوسرا جو باقی کا آدھا ہے اس کو بھول جاؤ، ایک دوسرے سے لڑو، ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرو. شوہر باہر جائے تو کسی اور کے ساتھ معاذ اللہ گناہ میں لگے، عورت ادھر واٹس ایپ پر اس کے اوپر دوسرے کے ساتھ گناہ میں لگ جائے. بچوں کی اسلامی تربیت نہ ہو. یہ دوسرا جو آدھا ہے اس میں اب شیطان بیٹھا ہے نا. تو یہ آدھے دین کی حفاظت تو صرف نکاح سے ہی ہو جاتی ہے، اور دوسرے آدھے کی حفاظت اب تمہیں خود کرنی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نکاحوں کو آسان کرو. نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. زنا کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے. اور آج نکاح اتنا مشکل ہے کہ زنا آسان ہے کہ نہیں ہے نا؟ صحیح بات کہہ رہا ہوں نا. میڈیم کلاس کے لیے بھی نکاح کے لیے جب تک اس کے پاس کوئی رقم دینے کی نہ ہو، 7-11 جوڑے کپڑے دینے کے نہ ہو، منڈپ کا خرچ نہ ہو، رشتہ دار میں سے 100-200 کو بلانے کی اس کے پاس طاقت نہ ہو، 3 دعوتیں کھلانے کی اس کے پاس طاقت نہ ہو، تب تک نکاح کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جبکہ ہماری شریعت میں تو یہ سب نہیں کہا ہے. 3-3.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جب تک نہ ہو تب تک نکاح کا تصور نہیں کر سکتے. چاہے وہ رکشہ چلانے والا، پان کے گلے والا، چائے بیچنے والا، معمولی سے معمولی روزانہ کے بیچارے تھوڑے سے کما کر کے اپنے مشکل سے گھر چلانے والا، اس کو بھی نکاح کے لیے 2-3 لاکھ تو کم سے کم جمع کرنے پڑتے ہیں. یہ سب معاشرے کے ظلم و ستم ہے، خاندانی ظلم و ستم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں یہی سیٹنگ کرنے کی وجہ سے 25 سال 29 سال 28 سال 30 سال تک کی عمریں ہو جاتی ہیں اور اندر کی طاقت بڑھتی رہتی ہے، شہوت کا ابھار آتا رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے آزادی کے دور کے اندر واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے. اور یہ کنیکشن ہوتا ہے پھر ماں باپ اور معاشرے والے، وہی معاشرے والے پھر گالیاں دیتے ہیں کہ اس کی لڑکی تو ایسی ہے، اس کی لڑکی نے تو ایسا کیا. ارے او ظالموں، تم نے ایک وقت کا کھانا اگر قربان کیا ہوتا تو اس کی بیٹی کے لیے نکاح بھاری نہ پڑتا. یہ معاشرے کا ظلم ہے کہ جو دعوت اگر کسی نے ایک کم کر دی، کڑی کھچڑی نہیں کھلائی اس نے، یہ کون سا ظلم ہے؟ اگر شریعت کی پوچھو، سنت صحابہ کو اگر دیکھو تو ساری آپ کتابیں دیکھ لو. میں نے جہاں تک دیکھا ہے لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بارات والوں کو کھانا کھلانے کا کوئی ثبوت ملا ہی نہیں. بارات کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہ وہ لڑکی والوں پر ضروری ہو کہ وہ بارات کو کیا کھلائیں، کھانا کھلائیں. لڑکے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ایک انسان اپنی ذمہ داری پر
کسی کو لے کر کے ساتھ میں جاتا ہے کہ چلو میرے ساتھ، اس طرح سے اگر وہ لڑکی کے پاس لینے کے لیے ایک لگژری بھر کے بھی اگر جائے تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تو خود لے کر کے گیا، کھانا تجھے اپنے خرچے سے تیرے مہمانوں کو کھلانا پڑے گا۔ لڑکی کے اوپر کوئی تھوپ سکتا؟ اگر ان کی کیپیسٹی ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے کھلا دیا تو یہ ان کا احسان ہے اور مہمان نوازی ہے، اور لڑکے والے پر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر وہاں سے جب بلانے کے لیے آئیں تو ان کو کھانا کھلائیں۔ لڑکے والے پر صرف ایک دعوت ہے اور وہ سنت ہے، اور وہ دعوت ولیمہ۔ کون سی دعوت؟ دعوت ولیمہ۔ دعوت ولیمہ کا صحیح وقت کون سا ہے؟ جب نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد ایک رات گزر جائے جس میں میاں بیوی کا ملن ہوتا ہے، ایک رات نکل جائے، اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اس صبح میں یا دوپہر میں یا رات میں جو دعوت لڑکا کرے گا، لڑکے والے کریں گے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولیمہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں اولمو ولو بشات، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی ولیمہ کیوں نہ ہو۔ عرب میں تو بکری یعنی سب سے زیادہ وہ سستی چیز تھی، آج بکری بہت بھاری چیز ہے، لیکن عرب کے زمانے میں وہ کیا تھی؟ سستی چیز۔ آج کے زمانے میں اگر تم نے دال چاول بھی کھلا دیے اور وہ بھی صرف 2 بڑے بڑے تپیلے میں بنا کر کے، اگر تم نے 10-12 لوگوں کو قریب والوں کو بلا لیا اور کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا۔ 1000-2000 کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، 300-500 کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندے کے پاس خود کا کمایا اتنا ہے، کیپیسٹی ہے، وہ کر سکتا ہے اور خوشی میں کرنا چاہتا ہے، تو اگر سماج کے دباؤ میں نہ ہو اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، بس اپنی خوشی سے ہو، تو کوئی بھی شریعت کے مخالف کام نہ ہو، اس کی شریعت اس سے روکتی نہیں ہے۔ کھانا کھلانا چاہتے ہو آپ اچھے سے اچھا کھلاؤ، ایک بار نہیں 10 دن تک کھلاؤ، اجازت ہے، لیکن غریبوں کے اوپر اس کی وجہ سے دباؤ نہ آئے۔ اب خود کی شادی گھر میں اور ٹینشن بیچارے ماموں پر، بھائی اس نے کیا بگاڑا؟ پیدا تیرے گھر ہوا، اب بھائی کو کیا ٹینشن؟ یہ ایک معاملہ ہے، یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرے کے اوپر ڈالا۔ کہ کون سے اسلام نے تمہیں حق دیا ہے کہ شادی اپنے گھر میں اور حق اس پر رکھو؟ بیٹی تمہاری، بیٹا تمہارا، اور پیسہ لا کر کے وہ دے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال زبردستی باطل طریقے سے ہرگز نہ کھاؤ۔ جو بیچارہ بھائی اپنے خود کے بچوں کی فیس مشکل سے بھرتا ہو، اپنے گھر کا چلن مشکل سے نکالتا ہو، بچا بچا کر کے 1 سال میں عید کے کپڑے لاتا ہو، اور اس کے بہن کے گھر شادی آئے اور ایک مٹھی میں اگر 25-50 ہزار دینا پڑے، اس کے لیے کتنی بھاری بات ہے۔ شرم نہیں آتی ان بہنوں کو کہ جو بھائیوں سے ایسے مطالبے رکھیں؟ اور ایسے سماج کو ڈوب مرنا چاہیے کہ جس سماج میں ایسے ظالمانہ رسم و رواج ہیں۔ یہ سارے رسم و رواج ایسے ظالمانہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آج زنا کا دروازہ ہمارے گھروں میں کھل گیا ہے، بربادیاں ہمارے گھروں تک آ گئی ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارا سماج ہے۔ سماج کے بڑوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا ہو کر کے سب کو باقاعدہ اس کے قاعدے پاس کرنے چاہیے کہ اب جو شادی ہوگی وہ ایسی ہی ہوگی جس کے اندر صرف اتنا ہی خرچ ہوگا، دعوت صرف ایک ہی ولیمہ کی ہوگی۔ لڑکی والوں کے گھر جب جائیں گے تو لڑکی والوں کے اوپر سماج کی طرف سے صرف ایک ہی بات کہ وہ شربت بنا کر کے پلا دیں، اگر وہ کھلانا چاہیں تو ان کی مرضی، بعد میں کبھی کھلا دیں، لیکن اس وقت تو نہیں۔
تاکہ دوسروں کے لیے وہ شرم اور عار کی بات نہ بن جائے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے آج یہ دیکھیے کہ جس کے اندر یہ حکم ہوا تھا۔ اچھا، ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے، منڈپ کا خرچ کھل کے کریں گے، بھٹیارے کو فل پیسہ دیں گے، سب کے اندر خرچ کریں گے۔ جیسے ہی عالم صاحب آئے مین کام کرنے کے لیے اور نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے، پوچھا کہ مہر، تو عالم صاحب نے مسئلہ بتایا کہ کم سے کم 10 درہم، چاندی کے سکے 10، اور اس کی قیمت آج کے لحاظ سے لگ بھگ 3500 4000 جتنی ہوتی ہے۔ عالم صاحب نے کہا راؤنڈ فگر 5000 رکھ دو۔ تو 2-4 وڈیل بیٹھے ہوں، 5000، ہمارے ٹائم میں تو 786 میں ہوا تھا۔ باپ کا بھی منہ بگڑتا ہے، گھر والوں کا منہ بگڑتا ہے، کس میں؟ یہ 5000 میں۔ 50,000 منڈپ اور سجاوٹ میں خرچ کرنے میں کچھ نہیں گیا، خوشی خوشی دیا۔ بھٹیارے کو 3 وقت کی دعوت کھلانے کا پیسہ دیا، اس میں ان کا منہ نہیں بگڑا۔ 11 جوڑے دیے، چپل دیے، سب دیا، کچھ بھی شریعت نے نہیں کہا تھا کہ یہ سب دینا، اس میں خوشی خوشی دیا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اس میں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ عطا کرو۔ مہر وہ رقم ہے کہ جتنا زیادہ دو گے اتنا زیادہ ثواب پاؤ گے، کیونکہ یہ ایک عورت کا حق ہے۔ اب جب یہ نکاح کے اندر مہر کی جو اصل جس کے اندر خرچ کرنا ہے، جب اس کی باری آئی تو کم سے کم فالتو چیزوں میں اڑایا، پوچھنے بھی نہیں رہے۔ اور یہاں پر جو اصل نکاح جس سے ہو رہا ہے اس کے لیے مہر کا جو اصل خرچ ہے، تو شریعت کہتی ہے، قرآن حدیث میں جس کی فضیلت آئی ہے کہ یہاں پر اب خرچ کرو، تو یہاں پر اب مہر فاطمی نہیں پوچھا جائے گا حضرت فاطمہ زہرا کا کیا مہر تھا، کیونکہ کئی ہزاروں میں دینا پڑے گا۔ بات سمجھ گئے آپ کو؟ تو یہ سب ہماری لا علمی کی وجہ سے اور شریعت سے دور جانے کی وجہ سے کتنے بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں کہ آج آپ اگر غور کریں تو ہر گھر میں کہیں نہ کہیں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بچوں کا نکاح پیسوں کی وجہ سے رکتا ہے، یا سامنے والوں کی طرف سے رکتا ہے، یا کچھ بھی ایسے اسباب ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، رشتے نہیں ہو پاتے۔ اور یہ سب کے اندر کیا ہے کہ جب تک کچھ لاکھ جمع نہ ہو جائیں تب تک نکاح کا کوئی تصور کر نہیں سکتا ہے۔ اور معاذ اللہ زنا اتنا آسان ہے کہ 100 روپے بھی کافی ہے۔ کھل کے بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ 100-200 روپے میں بھی زنا ہو جاتا ہے معاذ اللہ، اور یہاں نکاح کے لیے لاکھوں چاہیے، جبکہ ہماری شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، اتنا آسان کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہمارے سماج کے بڑوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو نیک توفیق دے کہ وہ صحیح راہ پر آ جائیں اور آئندہ نسلوں کے لیے کچھ ایسا کام کر جائیں جس کے لیے ان کی قبروں میں ٹھنڈک کا سامان ہو جائے۔ اب بات ہی طلاق کی، طلاق میں ایک ساتھ 3 بول دی۔ شریعت خود کہتی ہے کہ 3 ایک ساتھ دینا گناہ ہے۔ اب یہ گناہ کا کام تو ہوا، لیکن عورت تو الگ ہو ہی گئی، اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ کئی سارے لوگوں کو جہالت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے سامنے کا یہ قصہ ہے کہ نقلی باپو جو ہوتے ہیں ان کے پاس گئے، میرے پاس جب آئے تو میں نے شریعت کے مطابق فتویٰ بتایا کہ بات ایسی ہے، اب 3 طلاق ہو گئی، شوہر خود کہتا ہے کہ میں نے 3-4 بار بول دیا، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ پوری عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد پھر اس کا اپنی مرضی کے ساتھ دوسرے کسی شخص کے ساتھ نکاح ہو، اور جیسے پہلا نکاح مرضی کے ساتھ آپس میں ہوا ویسے ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر وہ طلاق دے، پھر یہ عدت گزارے، پھر اگر یہ لوگ چاہیں تو آپس میں نکاح میں جڑ سکتے ہیں۔ مسئلہ سن کے چلے گئے، کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے، مجھ سے پوچھا، میں بولا راستہ میں اگر بتا بھی دوں تو تم عمل نہیں کر سکتے،
اگر میں دوسرا راستہ بتا بھی دوں تو عمل کیوں؟ کیونکہ اصل یہ نہیں ہے کہ میں کیا بتا رہا ہوں، اصل وہ ہے قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو ہوگا اسی پر عمل کرنا پڑے گا، چاہے میں تمہیں لکھ کر کے کیوں نہ دے دوں۔ تو معاذ اللہ میں بھی گیا، تم بھی گئے، سمجھے؟ تو وہ گئے، اور اس کے بعد ایسے گئے کہ ہفتے کے بعد خبر سنی، ایک باپو کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ 60 فقیر کھانے کا کھلا تو ہو گیا، تو 60 فقیر کھلا دیے اور ساتھ میں رہتے ہو گئے، معاذ اللہ۔ باقاعدہ میں نے اعلان کیا کہ اب ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کہ کسی بھی شادی وغیرہ میں، میت وغیرہ میں ان لوگوں کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ پورا سماجی بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ کرنے کے بعد 3 سال تقریباً گزرے، اس کے بعد پھر یہ لوگ خبر لے کر کے آئے گواہوں کے ساتھ کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا تھا ہم نے اس پر عمل کر لیا اور شریعت کے مطابق یہ کام ہو گیا، چلو اللہ کا شکر ہے۔ بات سمجھے؟ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جیسے 3 طلاق دے دی، اب لوگ اس کو چھپانا چاہتے ہیں، زبان سے 3 ہو گئے، خود شوہر دینے والا جانتا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن جب عالم کے پاس پوچھنے کے لیے آئیں گے، خبر نہیں اس ٹائم پر غصے میں 2 بار بولا یا 3 بار بولا، میرے کو شک ہے۔ ارے بھائی تم اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں کیوں جا رہے ہیں؟ تم تو جیسا سوال کرو گے ایسا عالم جواب دیں گے۔ تم تو جا کر کے گواہ پیش کرو گے، قسمیں کھاؤ گے کہ ایک ہی بار بولا ہے، تو عالم یہی کہے گا کہ ایک بار کے اوپر یہ حکم ہوتا ہے۔ لیکن تم اپنی آخرت کا سنبھالو اور اپنی آخرت کا سوچو کہ تم نے جب 3 بولا ہے اور 1 کا جواب لے کر کے آ رہے ہو، تو وہ عالم کو قبر میں جواب نہیں دینا ہے، اس کا جواب کس کو دینا ہے؟ کیونکہ اس نے تو جو سوال کیا تھا اس کا جواب دیا ہے، لیکن تم نے سوال کیا کیا؟ اب یہ 3 طلاق جب ہو گئی، اب اس کے بعد اگر ایسے ہی رہنے لگے، شریعت کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، دنیا میں کون کس کا کیا بگاڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب تو حکومتیں بھی ایسی ہے کہ اس کے اوپر کچھ چلتا نہیں ہے۔ آزادی کے ساتھ دونوں گنہگار رہ سکتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے بھی ہیں، کئی بے شرم ایسے ہوتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ ہر پل ان کو گناہ ہوتا ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد دونوں اجنبی ہو جاتے ہیں، اور اب ان کا ساتھ میں رہنا گویا کہ پرائی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے۔ لیکن اب اس کا فرق کیسے پتا چلے؟ قرآن فرماتا ہے قد خاب من دسا۔ دنیا کے اندر کچھ پتا چلے نہ چلے، اندر کی آتما گندی ہوتی رہتی ہے، روح ناپاک ہوتی رہتی ہے، اور اس کا بدلہ پتا کب چلے گا؟ اصل تو قبر میں جانے کے بعد۔ زنا کی اتنی خطرناک سزائیں ہیں کہ جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ عورتوں کی چھاتیوں میں لوہے گرم کر کے گھسائے جائیں گے اور ان کو ٹنگایا جائے گا، اور نیچے سے ننگا کر کے آگ لگائی جائے گی۔ مردوں کے خاص جگہوں کو آگ کے تاروں سے باندھا جائے گا، اور اس طرح سے ان کے نیچے بھی آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں گے۔ ان کے جسم کی چربی جل کر کے پگھل کر کے نکلے گی، اور یہ پورا جسم جب خاک ہو جائے گا نکلے گی، جل جل کر کے چیختے رہیں گے، کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ جب یہ احساس ختم ہو جائے گا، پھر سے دوبارہ اسی طرح اس کا جسم بنا دیا جائے گا، پھر آگ کے سلیے گھسائے جائیں گے، پھر آگ لگائی جائے گی، پھر چربی پگھالی جائے گی۔ خدا جانے یہ کب تک ہوتا رہے، اللہ کی پناہ۔ اس لیے دوستو قرآن کے ارشاد کو سمجھو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ وہ بڑی فحش اور گندی چیز ہے، اور کتنا برا وہ رستہ ہے جس کے اوپر تم جانے کا سوچ رہے ہو، بڑی گندی چیز ہے۔ دنیا والوں کے اندر، دنیا میں رہیں گے، گندگی چاروں طرف پھیلی ہے، تو اگر کچرے میں کوئی اور ایک کچرا ڈال دیا جائے تو بدبو کے اندر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن اسی کو اگر پاک دنیا میں لے جاؤ، ایک بدبو دار چیز کو اگر کسی پاک جگہ پر لا کے رکھو، تب وہ سب کی نظروں میں آئے گی کہ یہ گندی چیز ہے۔ اس لیے آخرت جو ہے وہ بڑی پاک ہے۔ یہ گندے میلے گناہ اگر وہاں کھلیں گے تو وہاں بڑی بدبو پھیلے گی، بڑی بدنامی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے کو اس گندگی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طلاق کی بابت میں ذرہ برابر ہلکا نہ لیا کرو، جتنا تم نے بولا ہے اس کو ضرور بتاؤ اور پورا ایمانداری سے فتویٰ حاصل کرو، اور اگر تمہاری بھول پرت پچھتاوا ہے تو جو شریعت نے کہا ہے اب وہ تو کرنا ہی پڑے گا، اب اس کی قربانی تمہیں دینی پڑے گی۔ اسی لیے تو 3 طلاق میں یہ سزا رکھی گئی۔ یہ سزا کس کے لیے؟ غیرت مندوں کے لیے، غیرت والوں کے لیے سزا ہے۔ کیوں غیرت والوں کے لیے؟ کہ جو دماغ میں رکھے گا کہ 3 طلاق کے اوپر میری عورت کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، وہ اگر مرد غیرت والا ہوگا تو زندگی بھر سارے دکھ سہ لے گا لیکن اپنی زبان پر طلاق کبھی نہیں لائے گا۔ اس کے لیے غیرت والوں کے لیے، بے غیرتوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ وہ تو اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے بھی دوسروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، تب بھی ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ یہ بے غیرتوں کی بات ہی نہیں ہے۔ دین اسلام ہے غیرت مندوں کا دین ہے، مردوں کا دین ہے، شرافت والوں کا دین ہے، جس کے اندر احساس، شرافت، غیرت مردانگی ہوتی ہے، اس کو یہ دین کے اصل مزے کا پتہ چلتا ہے۔ بے حیاؤں کو اس کے یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آج جتنی بے حیائیاں ہیں، بے حیا لوگ ہیں، وہ سارے بے حیاؤں سے ملتے جا رہے ہیں۔ اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسلام تو جو شرف اور عزت والا تھا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ اسلام اپنا قانون کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ مقدس قانون ہے کہ غیب کی نظروں نے قیامت تک کے سارے حالات دیکھ کر کے قانون پاس کیا ہے۔ یہ وہ مجبور کا قانون نہیں ہے کہ جو 10 سال کے بعد بدلنا پڑے، 5 سال کے بعد بدلنا پڑے، حالات کے مطابق چلنا پڑے۔ نہیں، یہ وہ غیب والے نبی کا قانون ہے کہ جب یہ قانون بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قیامت تک کی نسلوں کو رکھ دیا تھا۔ ہر ایک کی فطرت، ہر ایک کے حالات سب ان کے سامنے تھے، اور پیدا کرنے والا اور شریعت قانون دینے والا اصل ہے کون؟ خالق کائنات ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو دوسرے قانون بنانے والے اپاہجوں، بے حیاؤں اور بے عزت ذلیل لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت ہی عزت والی ہے، ہم ہی شرف والے ہیں۔ اس لیے اگر ہزاروں لاکھوں بھی اگر ادھر نکل جاتے ہیں تو شریعت کے اوپر کوئی آنچ آتی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ الحق کو یعلا، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ ولا یعلا علیہ، یہ وہ نہیں ہے کہ اگر اپنے ماننے والوں کو دور جاتے دیکھے گا تو یہ بیچارہ نیچے آ جائے گا، نہیں 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 میں نے اپنا قانون بدل دوں گا، آ جاؤ آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، اس کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تم کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، لیکن وہ اکیلا ہی سب کو کافی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کو ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہے جائے جہنم کی باڑ میں۔ سمجھے؟ مانو گے تو فائدہ تمہارا اور نہیں مانو گے تو نقصان بھی تمہارا۔ الحمدللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت والا گھر اسلام دیا ہے کہ جس کو اس میں رہنا نصیب ہو گیا وہ بڑا عزت والا انسان ہے، اور جو بے غیرت ہیں وہ اس سے دھتکارے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام پکارتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں یا رسول اللہ۔ کیا قانون ہے، کیا شریعت ہے، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا۔ نعرے رسالت، نعرے تحقیق، عشق محبت، عشق محبت، جشن شہدائے کربلا زندہ باد۔ پردے کی باتوں میں عورتوں کو آزادی دلوائی جا رہی ہے۔ ان بے غیرتوں کو کیا پتا کہ پردہ ہوتا کیا ہے۔ جس کے گھروں کے اندر یہ بربادیاں چل رہی ہوں کہ ایک عورت کا اگر شوہر مر جائے تو پھر وہ گاؤں کی عورت بن کے رہ جائے، جن کے دھرموں میں ایسا ہو، یا تو وہ چتا پر جل کے خود مر جائے یا تو پھر گاؤں کی عورت جس کو جو چاہے یوز کرے، معاذ اللہ۔
یہ جس کے گھروں میں چلتا ہو اسے پتا چلے گا کہ پردہ ہوتا کیا ہے. پردہ کیا ہوتا ہے ذرا علی سے پوچھو، پردہ کیا ہوتا ہے ذرا اس حسن اور حسین سے پوچھو، ذرا اس زینب سے پوچھو کہ کربلا کے اندر اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی پردہ کبھی ہٹا نہیں ہے. پردے کی اہمیت بے غیرت نہیں جانتا، غیرت مند لوگ جانتے ہیں. مرد کامل ہوتا ہے اس سے اپنی عورت کے پردے کا احساس ہوتا ہے. ان بے غیرتوں کو کیا پتا کہ جس کے یہاں عورت اور ٹھوکر میں آنے والے پتھروں کے درمیان کوئی امتیاز ہی نہیں ہے. جس سے جو آیا اٹھا کر کے لات ماری، پھینک کر کے چلا گیا، یہ ہوگی تمہاری گھر کی. الحمدللہ ہمارے گھر میں جو رہے گا وہ کنیز فاطمہ بن کے رہے گا، اور جس کو کنیز فاطمہ بن کے نہیں رہنا لات مارو جائے ادھر. اسلام کو ضرورت نہیں ہے. اسلام کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارا تو کام ہے سمجھانا ہے، کیونکہ حضور کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھیں اور جنت میں جائیں. اس لیے ہم کام سمجھانے کا کرتے ہیں. یہ سمجھانے کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھے کہ اسلام معاذ اللہ اس کو ضرورت ہے کہ تم اندر آ جاؤ تب اسلام کی کچھ باقی رہے گی. نہیں نہیں، اسلام تو وہ مقدس مذہب ہے کہ پہلے ابو جہل ابو لہب آئے، بدر میں مٹانا چاہا لیکن نہیں مٹا سکے. پھر احد میں آئے مٹانے، وہ بھی نہیں مٹا سکے. خیبر کے اندر خندق کے اندر آئے، بڑے سے بڑا لشکر لے کر کے مٹانے آئے، نہیں مٹا سکے. اس کے بعد آج تک مسلسل کوششیں جاری ہیں. لیکن واہ رے اسلام تیری حقانیت، مٹانے والے بڑھتے رہے، بدلتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، لیکن جو شان تیری بدر میں تھی آج بھی وہی شان نظر آتی ہے. ماننے والوں کے اندر کمزوری آتی ہے، جس کو مانا جا رہا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوا. اس قرآن کے اوراد کو جلاؤ پھر بھی سر چڑھ کے قرآن ہی بولتا ہے. پردوں کو ہٹاؤ پھر بھی ہر غیرت مند پردے کو ہی پکارتا ہے، اور جیت آخر حق کی ہوتی ہے. یہ اسلام کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عزت اور شرف والے مذہب کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سوال طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا ہے؟ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ طلاق دیکھو قسموں سے زیادہ بہتر میں یوں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ 3 طرح کی طلاق ہوتی ہے. 1 طلاق، 2 طلاق اور 3 طلاق. اگر 1 طلاق دی تو وہ بھی رجعی ہوگی، 2 دی تو بھی طلاق رجعی ہوگی. قسموں کے اعتبار سے ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے حسن، اور ایک ہے طلاق بدعت. صرف میں آپ کو معلومات کے لیے بتا دوں. طلاق احسن یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں، اچھا پہلے طلاق سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں. ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حدیث میں ہے کہ حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ اگر ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز حلال چیزوں میں، حرام تو سب کا سب ناپسند ہے، لیکن ساری حلال چیزوں میں بھی اگر کوئی چیز سب سے بڑی ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے. ضرورت ہو تو دینا جائز ہے، اس لیے جائز تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. جب ایک مسلمان کے گھر میں طلاق ہوتی ہے تو عرش الہی کانپتا ہے. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، اور ہم آسانی سے پھٹ لے کے نکال دیتے ہیں. یہ رشتہ داری کو سنبھالنا بہت بڑا فرض ہے. اس لیے قرآن میں درجے بتائے گئے کہ اگر کسی کپل کے اندر، میاں بیوی کے اندر کوئی اگر ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت کوشش کی لیکن جھگڑے تھمنے کا نام نہیں لیتے ہیں اور دونوں کی اب بنتی نہیں ہے، سب سے پہلے قرآن بتاتا ہے پہلا تو ارشاد یہ ہے کہ
مرد کو چاہیے کہ عورت سے بول چال بند کر دے، شروعات سٹارٹنگ، پہلی فرصت میں طلاق کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ دیکھو اسلام کو جو سمجھے گا وہ سمجھے گا۔ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے اس سے بول چال بند کر دیں، تعلقات تھوڑے، بھلے اس کو دل چاہتا ہو کہ بات کرے لیکن پھر بھی نہ کرے، کیوں؟ تاکہ وہ غلط رستے کو چھوڑ دے اور سنبھل جائے، لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں، اس لیے اس کو بات چیت بند کر کے سزا دیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس سے بھی اگر کام نہیں چلتا تو اس کو اپنے پاس سے سلانا دور کر دیں، بستروں کو الگ کر دیں۔ بستر کو الگ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تعلقات تھوڑے دن کے لیے ختم کر دیں۔ ختم کرنے کا مطلب صرف بول چال اور تعلقات کو بند کرنا، اور یہ وہ وعید میں نہیں آئے گا جیسا کہ مسلمان بھائیوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ اگر بات چیت بند رہتی ہے تو دونوں میں سے کسی کے عمل آسمان پر جاتے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ دوسرے مسلمانوں سے، چاہے اپنا سگا بھائی ہو، دوست ہو، احباب، پڑوسی، جن کے درمیان آپس میں دوستی کا اور حق کا شریعت نے حکم دیا ہے، ایسے 2 لوگ اگر آپس میں بول چال بند کر دیتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں، تو 3 دن تک اگر ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، سلام دعا نہیں کرتے اور منہ پھرا کے چلتے ہیں تو دونوں میں سے کسی کی نیکی اور دعا آسمان پر جاتی نہیں۔ پہلے ضروری ہے کہ دونوں سلام کلام کر کے آپس میں مل جائیں۔ لیکن میاں بیوی کے مسئلے میں کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو 5 دن، 7 دن، 10 دن، 15 دن تک بھی دونوں جدا رہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقصد الگ ہونا نہیں ہوتا ہے، اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ سدھارنا ہوتا ہے۔ تو سدھارنے کے مقصد کے لیے اگر یہ کیا جائے تو پہلا سٹیپ شریعت یہ بتاتی ہے کہ بات چیت بند کرے، بستر کو الگ کرے۔ پھر اس کے بعد تھوڑے دن تک جیسا تھا نارمل چلا ہے، پھر بھی اگر نئی بات بنتی ہے تو کچھ سختی کے الفاظ استعمال کریں، اس طرح کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر ایک آدھ ٹپلی لگا دی، کسی کا اگر بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اگر ایک آدھ ٹپلی لگا دی تو وہ بھی کب؟ جب کہ اصلاح کی نیت ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی اگر اس سے بھی دیکھا کہ کام نہیں چل رہا ہے، بس لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، سکون ختم ہو رہا ہے، تو پھر تیسرا سٹیپ، ابھی بھی طلاق نہیں ہے، تیسرا سٹیپ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک کوئی بڑا انسان جس کی بات سب مانتے ہوں، ایسا ایک انسان مرد کی طرف سے آئے اور ایک انسان عورت کی طرف سے آئے، وہ دونوں مل کر کے آپس میں مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور جو وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اس کے اوپر مانیں۔ پھر اگر یہ بھی کر کے دیکھ لیا اور کئی مہینے گزر گئے پھر بھی کام نہیں چلتا، اب شریعت کہتی ہے کہ اب زندگی میں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب بغیر اس کے طلاق کے کام نہیں چلے گا، تو ایسی مجبوری کی حالت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ صرف ایک، کتنی؟ صرف ایک طلاق دو، بس چھوڑو۔ اب اگر کسی نے صرف ایک طلاق کا لفظ کہا، طلاق ایک، اس میں راستے کتنے رہتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اگر کسی نے ایک بار طلاق بولا یا بہت غصے میں آ گیا اور دوسری بار بھی اگر نکل گیا، بس تیسری بار نہ بولے۔ 2 مرتبہ اگر نکل گیا یا ایک بار اگر طلاق بولا، ہوش و حواس ہے اور ایک بار کا کنٹرول کے ساتھ ایک بار لفظ طلاق نکلا، تو دیکھو اس کے راستے۔ عورت عدت تو شروع کر دے گی، عدت میں بیٹھ جائے گی شوہر ہی کے گھر میں، اور عدت کا مطلب کیا کہ کوئی طلاق ہونے کے بعد اب کوئی بھی باہر والا اندر آ نہیں سکتا، وہ گھر میں بیٹھی رہے، گھر کے اندر رہے، شوہر بھی اس سے مل نہیں سکتا۔ لیکن ایک طلاق جہاں پر ہے وہاں پر یہ حکم ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو منا لیں۔ ویسے تو عدت میں بناؤ سنگار جائز نہیں ہے، لیکن ایک طلاق والی جو عدت ہوتی ہے اس میں عورت کو حکم ہے کہ بناؤ سنگار، خوب میک اپ کر کے بیٹھے، جائز میک اپ، تاکہ عورت کی طرف مرد کی نظر کھینچے۔ اور عدت ختم ہونے سے پہلے اگر دونوں کو
پچھتاوا ہوا یا شوہر کو پچھتاوا ہوا، دکھ ہوا، جب عدت چلی جائے گی، عدت ختم ہو جائے گی تو یہ نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اب کیا کرے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے اگر شوہر 2 گواہوں کو لے کر کے آئے، یا تو بغیر گواہوں کے بھی اگر عورت کے پاس جائے اور اسے کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس رکھ لیا، اپنا کینسل، چھوٹے چھیڑے کینسل، واپس رکھ لیا، یا کوئی بھی اس طرح سے ایسا کام کرے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جو کام ہوتا ہے، اس طرح سے اگر اس کو سینے سے لگائے یا کچھ بھی ایسا پیار محبت کا اظہار کرے، تو یہ سارے کام کرنے سے وہ ایک طلاق جو دی ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور پھر سے دونوں کا نکاح سلامت رہتا ہے۔ کتنی آسان شریعت ہے نا؟ لیکن کسی کو 3 سے کم بولنا ہی نہیں ہے، تو جب نہیں بولنا ہے تو اب بھگتو۔ شریعت نے تو رستے دکھائے ہیں کہ تم پہلے 1 بولو، اور 1 طلاق بولیں گے تو پوری عدت ختم ہونے تک کی مہلت ہے، بلکہ 2 بھی اگر بول دیا تو عدت ختم ہونے تک کی مہلت ہے۔ عدت کہتے ہیں کس کو ہے؟ نارمل حالت میں جو عورت ہوتی ہے جس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، شادی عورت، اس عورت کی عدت 3 ماہواری ہے، مہینے نہیں، 3 مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ مہینے میں 1 بار وہ پیریڈ آتا ہے اس کے لیے، ورنہ حقیقت میں مہینے سے عدت بتانا ہی غلط ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو 2 مہینے میں 1 بار آتا ہے، 2.5 مہینے میں 1 بار آتا ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ تو ایسے کیس میں اگر 3 مہینے بتا دیا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ عدت حقیقت میں 3 پیریڈ سے، پاکی کی حالت میں طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد جو ناپاکی کے دن آتے ہیں وہ 1 نکل جائے، پھر پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بعد پھر دوسری بار ناپاکی کے دن آئیں، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں، پھر تیسری بار ناپاکی کے دن آئیں اور ختم ہو جائیں۔ جیسے ہی تیسری بار وہ دن ختم ہوں گے عدت ختم۔ اتنی مہلت ملتی ہے اس میں 1 یا 2 بار بولنے میں، سمجھا؟ تو اس لیے شریعت نے بڑا آسان راستہ دکھایا ہے، تو غصے پر کنٹرول کریں، اور جس کو پہلی بات تو اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی گیا بھی تو 1 سے زیادہ نہ بڑھے، یا بہت زیادہ تو 2 سے آگے نہ بڑھے، اور اتنے پر اگر رک گیا تو دیکھو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ ضرور 24 گھنٹے 48 گھنٹے نکلنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہی ہے۔ اور یہی پچھتاوے کو شریعت نے دیکھو کتنا بہترین موقع دیا ہے کہ اگر تم نے 1 یا 2 دی ہوگی تو اب تمہارے پچھتاوے کے لیے تمہارے پاس رستہ رہے گا، کہ جیسے ہی پچھتاوا کہ میں نے طلاق دی، بہت کھوٹا کیا، بیچاری صبح سے اتنے ٹائم پر اٹھ جاتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یہ اس نے کبھی میرے کو کپڑے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، کبھی رسوڑے میں نہیں جانے دیا، پتہ نہیں، پھر ساری باتیں جب یاد آتی ہیں نا تب انسان کا دل بھر آتا ہے، اور جو پرانے رشتے یاد آتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، شیطان کا اثر چلا جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ گھبرا مت، 1 بولا ہے یا 2 بولا ہے، ہم نے رستہ رکھا ہے، جا چلا جا اس کے پاس اور رجعت کر لے، کہہ لے میں نے تجھے نکاح میں رکھ لیا، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ سمجھا؟ اب یہ 1 یا 2 ہو چکی، 1 بار ہو گئی، 2 ہو گئی، اور 2 کے بعد اس نے اس کو واپس رکھ لیا، پھر 4-5 مہینے نکلے، اور 5 مہینے نکلنے کے بعد پھر 1 بار غصہ آیا، پھر 1 ٹھوک دی۔ اب جیسی یہ 1 نکلی، پہلے 2 اور یہ، اب کیس ختم، سمجھے؟ یہ حالت ہے۔ تو اس لیے زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں قانون کے اعتبار سے بھی تو کوئی غلط نہیں ہے، 3 طلاق کا تک جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب بھی کسی کے پاس آخری مجبوری کا موقع آ جائے تو سب سے اچھا راستہ 1، اگر 1 طلاق ہو گئی، اس کے بعد اتنے غصے میں ہے کہ ملے بھی نہیں، اور عدت بھی پوری کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ عدت ختم بھی ہو جائے گی تو بھی کیا ہوگا جانتے ہیں؟ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکاح، عدت جیسے ہی ختم ہوئی اور عدت کے درمیان اگر صلح نہیں ہوئی، واپس نہیں لیا، تو جیسے ہی عدت ختم، نکاح ختم۔ اب وہ عورت تمہارے ساتھ رہ سکتی،
اب وہ اجنبی ہو گئی، اب سیدھے وہ اپنے گھر چلی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن ایک یا دو میں ابھی بھی یہ فائدہ ہے کہ 1 برس نکلا، 2 برس نکلے، 3 برس نکلے، 3 سال نکل گئے، وہ بھی اپنے گھر پہ ہیں، آپ بھی اپنے گھر پہ. محبت دونوں کی پرانی ایسی کچھ سچی تھی کہ نہ اس نے نکاح کیا نہ اس نے نکاح کیا، دونوں اکیلے ہی رہتے ہیں. اب ایسی صورت میں پھر سے اگر ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ بڑھتا ہے تو شریعت نے تمہارے لیے دیکھو کیسا رستہ رکھا ہے کہ اگر تم نے 1 یا 2 طلاق دی تھی، 3 نہیں دی تھی، تو اب ایسی صورت میں اب بھی رستہ ہے کہ اب اگر تمہیں کرنا بھی ہے تو صرف نیا نکاح کرنا ہے. حلالے کی ضرورت کیوں؟ کیونکہ 3 نہیں ہوئی ہے. اگر 1 یا 2 ہے تو ڈائریکٹ واپس تم اس کو نکاح کے ذریعے واپس اپنے نکاح میں لا سکتے ہو. بس تمہیں نیا نکاح کرنا پڑے گا، نئے مہر کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. اتنی زیادہ آسانیاں ہمارے اسلام میں ہیں. لیکن جیسے ہی اگر 3 کہہ دیا تو پھر سارے رستے ختم. اب اگر آ کر کے کہے کہ پھر کہے سر پہ دھر کے ہاتھ، لٹ گئی سب کمائی کیوں؟ تو اس لیے لٹ گئی کہ تم نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھا. اب اس کے اوپر پھر طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناؤ کہ نشے میں تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ غصے میں تھا. بھئی طلاق تو غصے میں ہی دیتے ہیں. کوئی گلاب دے کر کے طلاق دیتا ہے؟ طلاق ہوتی ہی غصے کی چیز ہے، بس نہیں. تو اس لیے زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں اور اپنے ذہن کو کم سے کم اتنا ٹرین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم حاصل کرنا فرض کیا ہے اسے اتنا ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے. شادی کی تاریخ کے لیے جو قمر اقرب اور سٹار وغیرہ دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے؟ قمر اکرم وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام میں. پورا سال مبارک ہے، ہر دن آپ شادی کر سکتے ہیں. سال کے کسی بھی دن میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی بھی آپ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی دن نہ منحوس ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اڑچن ہوتی ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں ہے. سارے دن اسلام کے سب کے لیے برابر ہے. نئی دکان لے بھی سکتے ہیں، نیا گھر بھی لے سکتے ہیں، ادگھاٹن بھی کر سکتے ہیں، ہر دن کر سکتے ہیں. اور نکاح ٹوٹنے کے خاص طور سے دوسرے جو ریزن ہیں وہ دونوں میں سے کسی کی زبان سے کفریہ کلمہ نکلنا. طلاق کی وجہ سے جیسے نکاح ٹوٹتا ہے ویسے ہی کفریہ کلام اگر کسی کی زبان سے نکلا تو بھی نکاح ختم ہو جائے گا. اب اس کو پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا اور مسلمان ہونا پڑے گا، پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. یہ بھی یاد رکھیں. تو بہت سارے پکچر ناٹک وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر کفریہ بہت زیادہ ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کہیں اس کے اندر اپنی رضا خوشی ظاہر ہو گئی تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ساری باتوں کا احتیاط رکھیں. کچھ گانے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، بھلے آپ کی توجہ ہو نہ ہو، آپ کی زبان سے نکلا وہ کفر ہو جائے گا. تو کفریہ گانوں سے بھی بچنا فرض عین ہے، ورنہ آپ کا ایمان بھی گیا اور نکاح بھی گیا. خلا کا کیا مسئلہ ہے؟ خواجہ خوراکی اللہ خواجہ خوراکی کے اندر تو یہ ہے کہ جو عدت کے جو دن ہوتے ہیں شوہر کی طرف سے اگر طلاق دی گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جتنا مہینے کا جو خرچ ہوتا ہے، عام طور سے جب اس کے ساتھ میں بیوی تھی تو اس کو پتہ ہی ہے کہ مہینے میں کتنا خرچ ہوتا ہے، بالکل ایمانداری کے ساتھ اس میں کوئی بھی کمی کیے بغیر، بلکہ ہو سکے تو تھوڑا سا بڑھا کر کے عورت کو خرچ دے دے، اور عدت جب تک چالو رہے تب تک وہ خرچ اس کو دیتا رہے. جیسے ہی عدت ختم اب شوہر کے پاس سے وہ حق نہیں رکھتی ہے مانگنے کا. آج کل جو چلا ہے عورتیں ظالموں سے مدد لے کر کے جو زندگی بھر کی کھاتا خوراکی بندوانا، یہ مال حرام ہے. یہ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. دنیا میں تو کھا لیں گی لیکن قبر میں اس کا جواب بڑا بھاری پڑے گا. اس لیے گھر والوں کو بھی یہ سب مسائل سمجھاتے رہیں. میں تو یہاں طلاق سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بچوں تک پہنچ رہے ہیں.
میرا طلاق رکوانے کے چکر میں ہو. بچوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک بچے ماں کے محتاج ہیں، اتنی عمر ہے کہ بچے ماں کے محتاج ہیں، 6 7 سال 8 سال جب تک نہیں ہو جاتے تب تک ہر بات میں بچوں کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو ایسی صورت میں شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ بچوں کو کس کے پاس رکھا جائے؟ ماں کے پاس. پھر جب وہ ہوشیار ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اس کے بعد ان کی مرضی ہے، وہ جس کے پاس چاہیں رہیں، اس کے اوپر پھر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور چاہیں تو ایک دن ادھر رہیں ایک دن ادھر رہیں، ان کی جیسی مرضی. ان کے فیوچر کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے اور لائف اچھے سے چلتی رہے، بگاڑ نہ ہو، اس طریقے سے ان کے لیے فیصلہ لینا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خرچ کی ذمہ داری جب تک بالغ نہیں ہو جاتے تو بچوں کا خرچ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. بھلے وہ ماں کے پاس ہوں، رہتے کس کے پاس ہوں؟ ماں کے پاس، لیکن پھر بھی ان کے خوراک کھانے پینے کا وغیرہ کا جو انتظام ہے، جب تک بالغ نہیں ہو جاتے تب تک یہی چاہیے کہ شوہر خود ان کا جو باپ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پیسہ بھیجتا رہے، کیونکہ اس کی اپنی اولاد ہے. ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے طلاق دی لیکن عورت نے سنا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میسج میں لکھ کر کے طلاق دی، یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو دیکھیں مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک مرد اگر اکیلا روم میں بیٹھا ہے، چاروں طرف سے بند کر کے اندر روم میں اکیلا بیٹھا ہے، اور ایسے میں اگر وہ بولتا ہے کہ طلاق، دماغ میں اس کے اپنی عورت کو طلاق دینا ہے، اس نے بولا کیا؟ طلاق. گھر میں اکیلے میں اپنی زبان سے طلاق بولا، کسی نے نہیں سنا، شریعت کہتی ہے طلاق ہو گئی. اس میں کسی کے سننے کی ضرورت نہیں. اس کی زبان سے طلاق دینے کی نیت سے طلاق نکلا اور طلاق ہو گئی، کوئی سنے یا نہ سنے. اب اس کے اوپر ایمانداری کے ساتھ بتانا ضروری ہے کہ میں نے طلاق دی ہے. نہیں بتائے گا تو قیامت میں خود پھر اس کی سزا اس کو ملے گی. حضرت لفظی طلاق کے علاوہ کون سے ایسے الفاظ ہیں وہ بولنے سے بھی طلاق ہو جاتا ہے؟ لفظ طلاق کے علاوہ 1000 سے زیادہ الفاظ ایسے ہیں جس سے طلاق ہو جاتی ہے. کچھ طلاق وہ ہے کہ جو صریح طلاق کے لفظ ہے، جیسے فارغتی، اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فارغتی، چھوٹا چھیڑا، ٹھیک ہے، اور طلاق. یہ 3 4 الفاظ تو ایسے ہیں کہ جو جب بولے جائیں تو اس کے اندر کوئی نیت کی بھی ضرورت، پھر اس کے اندر وہ بولے کہ میری نیت نہیں تھی، تو اب اس میں نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ فارغتی، چھوٹا چھیڑا اور طلاق یہ تینوں الفاظ صرف ایک ہی کام کے لیے آتے ہیں، اور وہ طلاق کے لیے آتے ہیں. اس کے لیے اس میں نہ مخارج کی ضرورت ہے نہ صحیح تلفظ کی ضرورت ہے. اگر کسی نے طلاق بولا، ٹھیک ہے، تو ہے تو تے نکالا، سے نکالا، مخارج کے اندر کچھ گڑبڑ کر دی، کچھ بھی بولے طلاق ہو جائے گی. یہ وہ چیز ہے کہ اگر مخرج میں بھول بھی ہوئی تو اس کی بھول مانی نہیں جائے گی، طلاق ہو جائے گی. طلاق، فارغتی، چھوٹا چھیڑا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ صریح الفاظ ہیں، اس میں بغیر نیت کے بھی کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. اور اس کے سوا دوسرے جو الفاظ ہیں کہ جس کے 2 میننگ نکل سکتے ہیں، طلاق بھی اور دوسرا بھی میننگ ہو سکتا ہے. جیسے کہہ دیا کہ تو میری کچھ نہیں لگتی، برابر ہے. اب اس کے 2 میننگ ہیں. انسان غصے میں اس کے لیے بھی بولتا ہے کہ اب جو آپس میں اپنی محبت تھی وہ سب ختم، اس لیے بولا کہ تو میری کچھ نہیں لگتی. اور اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری کچھ نہیں لگتی یعنی بیوی بھی نہیں لگتی. تو ایسے الفاظ کے اندر نیت دیکھی جائے گی، اور شوہر کو ایمانداری سے بتانا فرض ہے کہ تو نے کس نیت سے بولا ہے. اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی ہی نیت سے بولا ہے تو فوراً طلاق بائن ہو جائے گی. بائن کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جس میں عدت تک نکاح رکتا نہیں ہے، بولتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بولتے ہی کیا ہوتا ہے؟ نکاح ختم ہو جاتا ہے.
تو جو کنایے کی طلاق ہوتی ہے اس میں ایک ہی لفظ سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر دوبارہ ملنا چاہیں تو ان کو نیا نکاح کرنا پڑے گا، لیکن ابھی بھی 3 بار نہیں بولا تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس 3 سے بچو، کچھ بھی کرو کس سے بچو؟ 3 سے بچو تو تمہارے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ اور کچھ؟ کھولا بھرنے کی رسم، یہ کھولا بھرنے کی رسم خصہ خالی کرنے کی رسم ہے، اس کا کوئی حقیقت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، بالکل فضول رسم ہے، واہیات رسم ہے، جس کے بارے میں یوں سمجھے کہ بلکہ یہ شرم اور حیا اور غیرت کے بھی کچھ خلاف نکلتی ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں جب بچہ، تبھی ہوتا ہے نا یہ کھولا بھرنے کی رسم، تبھی ہوتی ہے نا کہ جب پیٹ میں بچہ آیا تو سب میں ڈنڈیرا پیٹا جائے کہ ہاں رک گیا، ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب کبھی ایسا ہو کہ پہلی بار حمل ٹھہرا تو اللہ کی نعمت ہے، اس پر خوش ہونا ہے۔ تو یہ خوشی کیسے ہونی چاہیے کہ بھائی گھر میں غوث پاک کے نام کا فاتحہ بنا دیں، فاتحہ خوانی کر دیں، اور وہ فاتحہ کی نیاز رشتہ داروں کو جا کر کے بانٹ دیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خوشی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ سب کو جمع کرو اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا پھر رسمیں، عورتوں کو اگر جمع کیا تو پھر اللہ خیر کرے، اس کے اندر ناریل بھی آتے ہیں اور کیا آتا ہے؟ کپڑے بھی آتے ہیں اور بہت کچھ آتا ہے نا، ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے ناٹک ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ سب چیز، اور پھر الٹا کیا ہے، یہ سب چیزوں کو فرض کے درجے پر سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو پتہ نہیں ان کا چلے تو پیٹ میں سے نکال لیں گے، اگر یہ رسم نہ کرے تو ختم کر ڈالے اگر ان کا چلے تو۔ لیکن حقیقت میں یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اور یہ نعمت کے اوپر صرف شکر ادا کرنے کے طور پر کیا غوث پاک اور اولیاء کرام شہداء کے نام کے نیاز کر دیں، اور نیاز کرنے کے بعد تقسیم کر دیں، بس شکر نعمت ہو گیا، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رسم یاد آئی کہ جیسے ہی کھولا بھرا اس کے بعد پہلی ڈیلیوری کہاں ہوگی؟ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلمی قاعدہ اور رسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی نکاح ہوا تو ہر ڈیلیوری اور ہر خرچ کا ذمہ دار اب خود شوہر ہے، شوہر ہی کی ذمہ داری ہے، اب وہ اپنے میکے جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پہلی ڈیلیوری وہاں ان کے خرچے سے ہو، یہ سب ظالم لوگ ہیں۔ بس نہیں، ہاں اتنا ہے کہ عورت کے گھر والے بھی پکے مضبوط ہیں، کماتے دھماتے خوشحال ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پہلی بار ایسی حالت ہے، کمزوری رہتی ہے، وہ رہتا ہے، سب پوری توجہ اپنی بیٹی کی رکھنے کے لیے اگر وہ زیادہ کیئر کرنے کے لیے اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں، اور دونوں طرف سے اگر رضامندی ہے تو اس صورت میں وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا تو پہلی بار میں نہیں، ہر بار ضروری ہے، دوسری بار ہو، تیسری بار ہو، جب بھی چاہیں تو اگر گھر اپنے سکون کے لیے اگر جانا چاہتی ہے تو وہ تو ہر بار جا سکتی ہے، اس میں پہلے بار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد بھی شوہر پر ضروری ہے کہ جتنا بھی اس کا کھانے پینے کا خرچ ہے، اگر وہ اپنی رضا سے اس کو بھیج رہا ہے تو سارا خرچ پھر یہاں رہ کر کے بھی اس کو وہاں پہنچانا پڑے گا، اور ہاسپٹل کا سارا خرچ بھی کس کو دینا پڑے گا؟ ہاں اگر وہ لوگ کہیں نہیں نہیں ہم تم سے نہیں لیں گے، اور وہ خود ایسے کہ جن کو قرضہ لے کر کے کرنا نہیں پڑتا ہے، کیپیبل ہے، خوشی سے کرتے ہیں، تو وہ الگ چیز ہے، ورنہ تو ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے۔ چلے اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی صحیح سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری غلط رسم و رواج سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رہے
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میری ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع بز میری ہدایت پہ لاکھوں سلام، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میری ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا العالمین یا رحمان الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری محفل کو سجایا مولا کریم تو خطا نصیب اپنے فضل کرم سے معاف فرما، صحیح عشق و قبول فرما، جس کسی نے بھی اس کے اندر نظر و نیاز میں حصہ لیا، خصوصاً مرحومہ شوہر بیوی اور شمس الدین دونوں کی مغفرت فرما، دونوں کو خوب اس کا ثواب عطا فرما، ان کے گھر والوں کو خوب اس کی جزائے خیر عطا فرما، یا العالمین جتنے حاضرین ہیں سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ساری امت مرحومہ کی مغفرت فرما، یا العالمین شہداء کربلا اور اصحاب کربلا کے صدقے میں مولا کریم ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، ہم سب کو کافروں اور مشرکوں کے ظلم و ستم سے اور ان کی عیاری و تاریخ سے مولا کریم محفوظ فرما، یا العالمین ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرما، یا العالمین ہم کو لمبی اسلامی بابرکت عمر عطا فرما، خوب خوب دین حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا العالمین سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، سب کو پورے رسم و رواج سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مقاصد کو سمجھ کر کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اندھا دھندلی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا العالمین اپنے مقصد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا العالمین ہم سب کو جو بھی ہمارے لیے جائز مقاصد ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، جس کمیٹی کے تحت یا العالمین یہ محفل سجائی جا رہی ہے، یا العالمین اس میں جتنے بھی کام کرنے والے، تعاون کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے سب کو دنیات اور ان کی ترقی عطا فرما، دین و دنیا کی خیر عطا فرما، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله